الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ آج اس جمعہ کے مبارک دن میں اللہ کے اس گھر میں نماز عشاء کے بعد ہم سب جمع ہیں اور اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس اجتماع کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب پر رحم و کرم کی بارش فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی ہر بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ امن و سکون کی زندگی ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے۔ الہ العالمین دین پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس مختصر سے نشست میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو وضو سے متعلق ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس لیے آپ میری بات کو توجہ سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق وضو کریں، تاکہ آپ کا وضو بھی درست ہو، آپ کی نماز بھی درست ہو، اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اور اجر ثواب سے نوازے جائیں۔ چونکہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے میرے بھائیوں دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام ہونی چاہیے، اور دوسری شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر کوئی بھی عمل ہم کریں دین کا، اگر وہ عمل نبی کے طریقے کے اپوزٹ ہے، خلاف ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اس لیے ہم سے اور آپ سے جو بھی غلطیاں ہیں، وضو میں ہو، نماز میں ہو، طہارت میں ہو، غسل میں ہو، تیمم میں ہو، جس کام میں بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اور اسی دنیا میں آ کے سیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک، قبر میں جانے تک علم حاصل کرو، علم دریا ہے۔ تو آئیے ہم بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے وضو سے متعلق بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے وضو کے فرائض کو، وضو کے جو بڑے بڑے فرائض ہیں، فرض کام ہیں، اس کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نیت کرو، تو اس سے پہلے وضو کرو۔ تو وضو میں کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فاغسلوا وجوہکم، اپنے پورے چہرے کو دھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو، نیت کرو، ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے پورے چہرے کو دھلو۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے میرے بھائی؟ جہاں سے اوپر دیکھیے بال اگتے ہیں، وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے سے تک، اور ادھر ایک کان سے، کان کے اس جگہ سے لے کر، لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک، یہ اس کا حدود ہے نا؟ تو اس میں پورا دھلنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری چیز اللہ نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ،
اور اپنے دونوں ہاتھوں کو من المرافق، مرافق سمیت دھلو۔ مرفق یہ کہنی کو کہتے ہیں، کہنی ہے نا، یہ کہنی جو ہے یہ دھلنا چاہیے۔ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھیے ہاتھ یہاں سے لے کر یہ کہنی، یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے نا، یہ پورا شامل ہے۔ اگر آپ جلدی جلدی دھلیں گے، یہاں تک دھل لیں گے، یہ گھٹنا آپ کا جو ہے کہنی جو ہے یہ حصہ نہیں دھلا، آپ کی نماز درست نہیں، آپ کا وضو درست نہیں ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھلو۔ یہاں تک دھلنا ہے، کہنی اس میں شامل ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے پورے سر کا مسح کرو، اور اپنے پورے سر کا مسح کرو۔ کہاں سے کریں گے؟ جہاں سے بال اگے ہیں یہاں سے آپ کو ہاتھ لے جانا ہے، کہاں تک؟ گدی تک، گدی تک، پیچھے تک، اور وہاں سے لا کے پھر اس جگہ سے چھوڑنا ہے دونوں ہاتھ۔ میں دکھا دیتا ہوں، اور یہ با جو ہے استعاب کے لیے ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے پورے با استعاب یعنی پورے سر، پورے سر کا مسح کرو، ہے نا۔ تو پورے سر کا مسح کرنا ہے، ٹوپی ہو، بترا ہو، جماغ ہو، اس کو ہٹائیے، پورے سر کا مسح کیجیے آپ، ہے نا۔ اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، یہ ہے طریقہ۔ دیکھیں پانی آپ نے لیا ہاتھ میں نا، یہاں سے شروع کیے، دو ہاتھ ملائے، یہاں سے لے کے جائیے، گدی تک پہنچ گیا، پھر وہاں سے لا کے ہاتھ یہاں لا چھوڑ دیجیے، یہ ہوا سر کا مسح، سمجھے؟ تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے پورے سر کا مسح کرو، تو یہ پورے سر کا مسح ہو گیا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلو، اپنے دونوں پیروں کو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پورے دونوں پیروں کو کعبین یعنی ٹخنوں سمیت، یہ ٹخنا، یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے یہاں دیکھیے، یہ ہڈی ابری ہوئی ہے نا، یہ اس میں شامل ہے، یہ دھلنا ہے آپ کو۔ اگر نیچے نیچے تک آپ دھلیں گے نہیں ہوگا، یہ ابری ہوئی ہڈی بھی دھلنا چاہیے، یہ شامل ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں ایک چیز ترتیب، یعنی جس ترتیب کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے، پہلے کہا چہرے کو دھلو، پھر کہا دونوں ہاتھوں کو دھلو، پھر کہا سر کا مسح کرو، پھر فرمایا اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلو۔ اس ترتیب کے ساتھ دھلنا ہے، اس میں ترتیب سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ یعنی آپ ہاتھ پہلے دھلیں گے، چہرہ بعد میں دھلیں گے، ہوگا نہیں ہوگا۔ ہاتھ دھلنے سے پہلے مسح کر لیں گے، ہوگا نہیں ہوگا۔ تو اس میں وضو کے 6 فرائض کو بیان کیے گئے ہیں، اور ایک ہے نیت، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار مدار نیت پر ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ وضو فرض ہے نماز کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ تو نماز کے لیے، نماز کی صحت کے لیے وضو شرط ہے، ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ وضو ایک فرض عمل ہے نماز کے لیے، تو وضو صحیح طور پر ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ اور ایک فرض عمل کے لیے، ایک فرض عمل کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان نیت کرے۔ کہاں سے نیت کرے بھائی؟ دل سے۔ تھینک یو، دل سے نیت کرے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفاء راشدین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، چاروں اماموں نے دل سے نیت کی ہے۔ نیت کی ہے نہیں کی ہے؟ نیت کی ہے، لیکن انہوں نے دل سے نیت کی ہے۔ اسی لیے آپ جو ہے کہیں ایک حدیث بھی نہیں دکھا سکتے ہیں، ضعیف حدیث، کمزور حدیث بھی نہیں دکھا سکتے ہیں کہ منہ سے بول کے نیت کیا ہو اللہ کا رسول، نہیں دکھا سکتے، نہ وضو میں، نہ تیمم میں، نہ غسل میں، نہ نماز میں۔ سن لیجیے، بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں میں۔ اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کے رسول کی امتی ہیں، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، ہم تمام عبادت اللہ کے لیے کریں گے، اور محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے طریقے کے مطابق کریں گے، ٹھیک ہے؟ نبی کا طریقہ نہیں، آپ کا جو ہے وضو بھی نہیں، نماز بھی نہیں، تیمم بھی نہیں، غسل بھی نہیں، نبی کا طریقہ۔ نبی کا طریقہ کیا ہے وضو میں؟ نیت، سب سے پہلے دل سے۔ نیت کی جگہ انسان، النیت دیکھیں عربی لفظ ہے، النیہ، نوا ینوی، النیہ کہتے ہیں دل کے ارادے کو، اور دل کی راز اور بھید کو اللہ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور وهو يعلم ما تخفی الصدور۔ ہاں کیا نہ ہے، اللہ رب العالمین جو ہے سینے کے چھپے ہوئے رازوں اور بھیدوں کو جانتا ہے، تو اللہ رب العالمین یہ بھی جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلا فرض ہے وضو کا نیت۔ کہاں سے کرنا ہے؟ دل سے۔ ہم لوگ دل ہی سے کرتے ہیں نا، سب کوئی وضو ہوتا نہیں ہوتا ہے، یا منہ سے بول کے کوئی کرتے ہیں؟ وضو سے پہلے منہ سے گر گر کرتے ہیں، کہا نیت نہیں کرتے ہیں نا، دل سے کرتے ہیں نا۔ وضو ہوتا ہے آپ کا؟ وضو ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے غسل میں بھی دل سے نیت کرنی، اسی طرح سے نماز میں بھی دل سے نیت کرنی۔ وضو میں میرے بھائی، تیمم میں، غسل میں، نماز میں، روزے میں بھی منہ سے بول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں کوئی دلیل نہیں، سن لیجیے، کوئی نہیں دکھا سکتا۔ میں 40 سال کی عمر میں پڑھنے پڑھانے میں ختم کر دیا وقت۔ مدینہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 سال میں حدیث میں ریسرچ کیا ہوں، تخصص، کہیں کوئی حدیث نہیں ملی مجھے کہ نبی نے منہ سے بول کے جو ہے نیت کیا ہے وضو میں یا نماز میں یا غسل میں یا تیمم میں، دل سے نیت، دل کے رات کو کر دیں۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ ٹائم زیادہ نہ لیں، تو پہلا فرض یہ ہو گیا نیت کرنی ہے دل سے۔ اس کے بعد دوسرا فرض ہوا پورے چہرے کو دھلنا ہے، 2 فرض ہو گئے۔ تیسرا فرض ہو گیا اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھلنا ہے، یہ تیسرا ہو گیا۔ اور چوتھا ہو گیا پورے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا۔ اور 5واں ہو گیا پورے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلنا ہے، 5 ہو گیا نا۔ اور ایک ہو گیا موالات، ترتیب، یعنی جس ترتیب کے ساتھ اللہ نے جو ہے دھلنے کا حکم دیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، ترتیب پلٹنی نہیں چاہیے۔ 6 ہو گیا۔ اور ایک ہو گیا موالات کہتے ہیں پے در پہ عمل کرنا۔ یہ نہیں کہ آپ آدھا وضو کیے، اس کے بعد جو ہے چولہا میں کچھ پک رہا ہے، وہاں چلے گئے 10 منٹ ادھر چلا رہے ہیں ہانڈی، اس کے بعد آ رہے ہیں، آپ کا آدھا خشک ہو گیا ہے، اب نہیں ہوگا، پے در پہ ہونا چاہیے، ہے نا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام سفر سے آ رہے تھے، آنے کے بعد ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو اس میں نماز کا وقت ہو گیا تھا، صحابہ کرام گئے اور جلدی وضو کیا، تو بعض لوگوں نے جلدی جب وضو کیا نا تو کہیں اعضاء خشک رہ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب، ان ایڑیوں کو جو ہے جہنم کی آگ نہ چھوئے، ہے نا، جو خشک ہیں۔ تو پورے ترتیب کے ساتھ اور پے در پہ یہ عمل ہمارا آپ کا ہونا چاہیے۔ یہ ہو گیا 7 چیزیں وضو میں فرض ہے۔
فرض اگر ترک ہو گیا ایک بھی تو وضو نہیں ہوگا۔ اب آئیے میں آپ کو وضو کا سنت طریقہ میں بتاتا ہوں۔ وضو سے پہلے سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ دل میں تو نیت ہے، نیت کی ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ کیا پڑھے؟ بسم اللہ۔ اس لیے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی وضو کا ارادہ کرے فلیذکر بسم اللہ، وہ اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے۔ تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں سمیت دھلیں، ہے نا، پونچھوں سمیت آپ دونوں ہاتھوں کو دھلیں، ہتھیلیوں کو دھلیں۔ اگر اس میں انگوٹھی وغیرہ ہے تو اس کو ہلا لیں اور خلال کرنے انگلیوں کا۔ اس سے پہلے اگر مسواک ہے تو اچھی چیز ہے، سنت وہ کر لیں، نہیں تو اس کے بعد پھر ایک ہاتھ سے پانی لیں چلو میں اور منہ میں پانی ڈال کر منہ کو آپ صاف کریں 3 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر چلو میں پانی لیں لیکن ناک میں ڈالیں اور دونوں ناکوں کو آپ جو ہے قاعدے سے صاف کریں، ہے نا۔ تو الگ الگ پانی منہ کے لیے لینا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور الگ الگ ناک میں لینا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک چلو پانی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا منہ میں ڈالا اور آدھا ناک میں ڈالا، منہ کو صاف کیا اور ناک کو پانی سے صاف کیا، ہے نا۔ تو 3 چلوں میں دونوں آدھا آدھا کر کے کام چل گیا، 3 بار یہ ہو گیا۔ تو منہ اور ناک صاف کر لیے، اس کے بعد اپنے پورے چہرے کو 3 مرتبہ دھلیں گے، 3 بار ہونا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت پہلے دائیں ہاتھ کو دھلیں گے، پھر بائیں ہاتھ کو کہنیوں سمیت دھلیں گے، اس کے بعد پھر اپنے پورے سر کا مسح کریں گے۔ سر کا مسح کے بعد اپنے دونوں کانوں کا مسح کریں گے۔ یہاں کان کے اندر جو گھاٹ بنے ہوئے ہیں نا، اس میں آپ انگلی ڈالیں، پھیریں اور نیچے سے لے کر اوپر لے آئیں، اندر بھی مسح اور کان کے باہر حصے میں مسح، دونوں کان میں، کان اور سر کا مسح ایک ہی بار کر کے، ہے نا۔ اس کے بعد اپنے دائیں پیر کو ٹخنوں سمیت دھلنا ہے، پھر بائیں پیر کو ٹخنوں سمیت دھلنا ہے۔ اگر داڑھی کسی کی مان لیجیے کہ گھنی ہے نا، تو وہ جو ہے اوپر سے پانی بہائے، نیچے تک بھگانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر معمولی داڑھی ہے تو نیچے بھی پانی پہنچنا یہ ضروری ہے، اس لیے خلال کر لینا چاہیے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد دعا پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قاعدے سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بندے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنائے، دیندار متقی پرہیزگار بنائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله